محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں مزدوری کرتا تھا اور ان دنوں مزدوری بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میری بیٹیاں اور میری بیوی سوکھی روٹی اور پانی سے روزہ افطار کرتیں۔ کچھ روز بعد ایسا ہونے لگا کہ ہمارے گھر میں نئے نئے پکوان بنتے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو کہنے لگی کہ کوئی اللہ کا بندہ آ کر دے جاتا ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا سا لگا۔ ایک روز جب میں کام سے جلدی واپس آیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میری بیوی اور میری بیٹیاں تو یہ گرمیوں کے سخت دن تھے اور ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا۔ میں تپتی دھوپ میں مزدوری کرتا اور شام میں جو پیسے ملتے ان سے اپنی بچیوں اور اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ سامان لے کر چلا جاتا تھا۔ میری دو بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا جو سب سے چھوٹا تھا۔ میں صبح روزہ رکھتا اور روزہ رکھنے کے فوراً بعد میں ہی کوئی مزدوری ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا تھا۔ میں ایک مزدور تھا، ایک ایسا مزدور جسے جو بھی مزدوری مل جاتی سر آنکھوں پر کرتا تھا۔ اس روز بھی مجھے کہیں سے یہ مزدوری ملی کہ میں اس تپتی دوپہر میں دھوپ میں سیمنٹ کی بوریاں اپنی پیٹھ پر لاد دوں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر رکھوں۔ سارا دن روزے کے ساتھ سیمنٹ کی بوریاں اٹھاتا رہا اور جب شام ہوئی تو مالک نے میرے ہاتھ پر 1,000 روپیہ رکھ دیا۔ میں نے اس 1,000 کو دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ یہ اتنی قیمت تو نہ تھی جتنا میں نے کام کاج کیا تھا، لیکن پھر بھی یہ کچھ تو تھا نا، ان سے میرے بچوں کے لیے کچھ تو آ جاتا۔ میں نے خوشی خوشی 1,000 کا نوٹ لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ واپسی پر مجھے بہت کچھ لینا تھا۔ گھر میں آٹا ختم تھا، مجھے آٹا لینا تھا۔ چینی ختم تھی، چینی بھی لینی تھی، اور ضروریات کی ہر وہ چیز جو کچن میں موجود ہوتی ہے میرے کچن میں ختم ہو چکی تھی۔ اب صرف یہی پیسے میری واحد امید تھی۔ میں نے 2 کلو آٹا لیا اور باقی کے پیسوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے کچھ نہ کچھ سودا سلف لے لیا تھا۔ یہ اتنا تو تھا کہ 2 دن آرام سے کٹ جاتے۔ کتنے دن ہو گئے تھے کہ میں اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں کھلا پایا تھا۔ مزدوری جو نہیں ملی تھی، تپتی دھوپ میں سارا سارا دن ادھر سے ادھر مارا مارا پھرتا رہتا، لیکن کوئی مجھے مزدوری نہ دیتا۔ روزوں کی وجہ سے سب لوگ روزہ رکھ کے گھروں میں آرام کاج کرتے، کسی نے بھی آس پڑوس پہ کوئی نظر نہ ڈالی۔ یہاں تک کہ کوئی بھوکا بھی رہ سکتا ہے، کسی کی افطاری بھی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ صرف پانی اور سوکھی روٹی کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ ایسے گھروں میں میرا گھر واحد تھا۔ میرے ارد گرد کے تمام گھروں میں انواع و اقسام کے کھانے بنتے تھے، انواع و اقسام کے میوے رکھے جاتے تھے۔ ایک میرے بچے تھے جو سوکھی روٹی اور ایک گلاس پانی سے روزہ افطار کرتے تھے۔ آس پڑوس کے تمام لوگ صاحب حیثیت لوگوں نے ہم سے کنارہ کیا ہوا تھا۔ کسی نے کبھی بھی ہم سے اس بارے میں کبھی نہیں پوچھا تھا کہ تم لوگوں کے گھروں میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے یا نہیں، لیکن میری غیرت یہ گوارا بھی نہیں کرتی تھی کہ میں کسی سے جا کر مانگوں۔ میں تو اپنی مزدوری کیا کرتا اور اپنے بچوں کو حلال کا کھلاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دل میں اتنا ڈر نہیں محسوس ہوا کہ وہ اس چلچلاتی گرمی میں ہمارا خیال کر لیتے۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے بچوں کو بھوکے پیٹ رکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے میں روزے کے ساتھ نکل کھڑا ہوا تھا۔ پہلے دن تو مجھے کوئی مزدوری نہ ملی، لیکن پھر ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے ایک مزدوری ملی۔ یہ مزدوری صرف یہی تھی کہ میں سیمنٹ کی بوریاں اپنی پیٹھ پر لاتا اور دوسری جگہ جا کر رکھ دیتا۔ سارا دن یہ مشقت بھرا کام کاج کیا کرتا رہا، اوپر سے تپتی دھوپ تھی، گرمی شدید تھی، پنکھے کے آگے نہیں بیٹھنے کا کوئی حال نہ تھا۔ ذرا سا بیٹھ جاتا تو ٹھیکیدار جھڑک کر اٹھا دیتا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے سارا دن محنت مزدوری کی اور پھر شام کو 1,000 روپے میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ اس میں سے میں نے کچھ چیزیں خریدیں، لیکن اس مہنگائی کے دور میں آخر اس 1,000 سے کیا ہو سکتا تھا؟ گھر کا تمام راشن ختم تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، میری بیوی، میری بیٹیاں اور میرا بیٹا ایک چارپائی پر بیٹھے، ان سب کے سامنے ایک سوکھی روٹی رکھی تھی۔ یہ روٹی 3 دن کی باسی تھی اور اب سوکھ چکی تھی۔ پچھلے 5 دنوں سے ہم ایسے ہی روزہ افطار کرتے چلے آ رہے تھے۔ مجھے اپنے بچوں کی اس حالت پر رحم سا آ گیا۔
لیکن آج بھی گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں پکا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں سامان دیکھ کر بچے بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے، لیکن آج بھی تو ابھی سامان کچھ نہ کچھ پکانا ہی تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ بس اذانیں ہونے والی ہیں، آج افطاری کر لیتے ہیں، کل انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پکا لیں گے۔ میرے بچے بھی بڑے صابر تھے، انہوں نے بھی خاموشی سے اس سوکھی روٹی سے آج بھی روزہ افطار کر لیا تھا۔ وہ اس لیے خوش تھے کیونکہ کل کے لیے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو موجود ہی تھا۔ ان کی آنکھوں میں مسرت واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ ابھی بھی میں دل میں بہت زیادہ شرمندہ سا تھا، اور وہ تمام فروٹس جو شام کے وقت لوگ اپنے گھروں میں افطاری کے لیے لے کر جا رہے ہوتے تھے، انہیں دیکھ کر میں اپنے دل میں جلتا بھی رہتا تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ فروٹ لے کر نہیں جا سکتا۔ میری جیب اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میں نے کل کے لیے بھی اپنے مالک سے کہہ دیا تھا کہ مجھے کل بھی کام دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ تو کر سکوں، کچھ تو میں گھر میں لا سکوں۔ اس روز بھی میں نے اپنے پیسوں کو دیکھا اور پھر اپنے گھر کے اخراجات کے بارے میں سوچا۔ پھل فروٹ تو پھر بھی آتے رہیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے ابھی صرف اتنا سودا لے کر جانا تھا کہ وہ ایک دن تو سکھ کا کھا سکے۔ اس روز تو مجھے مزدوری مل گئی تھی، اس کے بعد میں نہیں جانتا تھا کہ کتنے دن تک مجھے مزدوری نہیں ملے گی۔ اس کے بعد بھی مجھے 5 روز تک مزدوری نہیں ملی تھی۔ ایک بار پھر سے میرے گھر میں جو 2 دن کا راشن تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور ایک بار پھر سے میرے بچے بھوکے پیٹ رہنے لگے تھے۔ ہم فاقے کر رہے تھے اور فاقوں میں روزے بھی کٹ رہے تھے۔ بہت مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے بچوں کو یوں پانی اور سوکھی روٹی یا پھر 1 2 کھجوروں کے ساتھ روزہ کھولتا دیکھتا تو میرا دل کٹ کے رہ جاتا تھا۔ خود تو پانی پی کر علیحدہ ہو جاتا، نماز پڑھتا اور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کر دے، کوئی ایسا بندوبست کر دے کہ میں اپنے بچوں کو حلال کی روزی روٹی کما کر کھلا سکوں۔ خیر کچھ روز کے بعد مجھے پھر سے اسی مالک نے کام دینا شروع کر دیا۔ اس روز اس نے مجھے کال کی کہ تم جلدی سے آؤ، تمہارے لیے کام ہے۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد روز میں اس کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ کام ہوتا تو وہ مجھے دے دیتا، نہ ہوتا تو میں ادھر ادھر پھرنے لگ جاتا کہ شاید کہیں سے کوئی کام کاج مل جائے۔ اس روز مجھے مالک نے بلا لیا اور میں کام پر چلا گیا۔ میں جب واپس آیا تو میں اسی لیے کام سے گھر پر جلدی واپس آ گیا تھا کیونکہ میں جانتا خوب چاہتا تھا کہ آج میرے بچے صحیح سے افطاری کریں، لیکن آج پھر بھی مجھے پہنچتے پہنچتے شام کی اذانیں ہونے لگیں۔ میں جب گھر میں پہنچا تو شام کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں ایک بار پھر سے اپنے آپ سے شرمندہ ہو گیا کہ آج کتنی کوشش کرتا رہا تھا کہ جلد سے جلد گھر پہنچ جاؤں اور بچوں کو پیٹ بھر کر افطاری کروا سکوں، لیکن ایسا ممکن ہی نہ ہو پایا تھا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہو کر دیکھا، میرے بچے 4 پائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ایک میز رکھی ہوئی تھی اور میز پر انواع و اقسام کے پھل فروٹ موجود تھے اور مزیدار کھانے بھی موجود تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ میرے ہاتھ میں جو راشن تھا وہ میں نے سائڈ پر رکھا اور حیران پریشان بھاگتا ہوا یہاں تک آ گیا۔ میری بیٹیاں مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میری بیوی کچن سے پانی لا رہی تھی، وہ بھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک سی رہ گئی۔ میں نے کہا یہ سب کچھ کہاں سے لائی ہو؟ گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے سوکھی روٹی کے۔ تو وہ کہنے لگی پڑوس میں ایک افطاری کا بہت بڑا پروگرام تھا، انہوں نے کچھ ہمارے گھر میں بھی بھیجا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے لے لیا ہے۔ آج ہمارے بچے پانی اور سوکھی روٹی سے افطاری نہیں کریں گے۔ میری بیوی یہ کہہ کر مسکراتی ہوئی ایک 4 پائی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا اور یہاں پر کھانے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ آج افطاری میں یہ ٹیبل بھری پڑی تھی اور میرے دل کو ٹھنڈک پہنچنے لگی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کر پایا تھا۔ خیر اب مجھے تو یہ اطمینان تھا کہ اب میرے بچے بھوکے نہیں سوئیں گے، اور نہیں تو 2 دن کا تو راشن نکل ہی آیا تھا۔ اب آگے بھی اللہ مالک تھا اور ٹھیکیدار نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے ضرور کوئی کام دے گا۔
میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور افطاری کر لی۔ افطاری کرنے کے بعد میں نے نماز پڑھی اور پھر رات کو تراویح کے بعد سو گیا تھا۔ صبح کو جیسے ہی سحری کے فوراً بعد ہی میں کام کی طرف نکل پڑا تھا۔ آج پھر سارا دن سیمنٹ کی بوریاں اپنی پیٹ پر لاتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھتا، اور پھر جیسے ہی شام ہوئی ایک بار پھر سے 1000 تھیلی میری ہتھیلی پر آ گیا تھا۔ آج بھی میں خوشی خوشی گھر گیا۔ آج تو میں یہ دیکھ کر اور بھی حیران و پریشان رہ گیا کہ ہمارے گھر میں خوبصورت پکوانوں کی خوبصورت خوشبوئیں مہک رہی تھیں۔ میں نے بیگم کو آواز لگائی اور کہنے لگا، آخر کیا بات ہے؟ آج تو ہمارے گھر سے بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو میری بیوی کہنے لگی کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ راشن دے کر چلا گیا تھا اور میں گھر پر موجود نہ تھی۔ بچوں نے لے لیا، پکانے کے لیے مچھلی بھی ساتھ ہی میں تھی، تو میں نے کچھ فرائی کر لی اور کچھ پکا لی۔ بیگم کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں شدر سا رہ گیا۔ ایک بار پھر سے میرے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوا اور میں نے کہا کہ خدا اس انسان کو کسی حالت میں بھی نہیں بھولتا۔ میں اپنے آنسو صاف کیے اور ایک بار پھر سے اپنے دسترخوان پر آ بیٹھا تھا۔ میری بیگم اور میری بیٹیاں آج دسترخوان کو اچھے طریقے سے سجا رہی تھیں۔ بیٹیوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ میرا بیٹا بھی مسکرا کر ساری چیزیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا اور پھر اس کے ساتھ مل کر افطاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں اتنا رحم بھر دیا تھا کہ اس نے ہم جیسے غریب لوگوں کو بھی کھانا دے دیا تھا۔ آج کا راشن تو باہر سے نکل آیا تھا۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات اور بھلا کیا ہو سکتی ہے کہ بچوں نے بہترین طریقے سے افطاری کی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو میں کل راشن لایا تھا اسے تم کل پکا لینا۔ میری بیوی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور چپ چاپ افطاری کرنے لگی۔ خیر اس روز تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں سے راشن آ ملا ہو، لیکن دوسرے ہی دن مجھے اس بات پر کچھ شبہ ہونے لگا۔ جب میں نے ارد گرد کے لوگوں سے پتہ کیا، کیونکہ میرے ساتھ کے کچھ گھر ایسے بھی تھے جہاں مجھ سے زیادہ فاقوں کی نوبت آ پہنچی تھی۔ میرے پاس تو پھر بھی سوکھی روٹی موجود تھی اور مجھے کچھ نہ کچھ مزدوری مل ہی رہی تھی۔ باقی گھروں میں تو وہ بھی نہ تھی۔ میں نے جب ان سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایسا کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو ہمیں راشن دے سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اس کے حالات میں ہم پر رحم و کرم کریں اور کچھ کمانے کے لیے دے دے تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کو کچھ کھلا پلا سکیں۔ یہ بات سن کر میرے دل کو دھڑکا لگنے لگا کہ آخر ہمارے گھر میں کون سا اتنا سارا راشن دے کر جا سکتا ہے۔ خیر اس روز میں خاموش ہو کر چلا گیا۔ اس رات جب میں واپس شام کو گھر آیا تو اس روز بھی کافی اچھے اچھے پکوان موجود تھے۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا، لیکن آج میں نے پوچھنے کی زحمت نہ کی تھی کیونکہ کل اور پرسوں جو میں کر کے لایا تھا وہ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ یہی سوچ کر میری بیوی نے وہی پکا لیا ہوگا۔ اس کے بعد مسلسل ایک دن کے بعد افطاری اچھی ہونے لگی اور یوں لگنے لگا جیسے یہ دسترخوان ہمارا نہ ہو بلکہ کسی امیر زادے کا ہو۔ میں اس بات کو ہر روز محسوس کرتا، اپنی بیوی سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ وہی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے جو ایک بار پھر سے آ کر ہمیں دے گیا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، لیکن وہ جو بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور اسے ہمارے گھر کے حالات کا بھی پتہ ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ ہمیں اتنا سارا راشن دے جاتا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے افطاری کر سکیں۔ لیکن یہ بات سن کر میں خاموش ہو جاتا، لیکن پھر بھی میری سوچ یہیں اٹکی رہتی تھی کہ آخر ایسا کون سا آدمی ہے جو ہمارے ساتھ کے کئی گھروں میں بالکل بھی نہیں دیتا، اور ایک ہمارا گھر ہے کہ یہاں پر وہ اتنے کھلے دل سے دے رہا ہے۔ لیکن خیر مجھے اپنی مزدوری نے بہت زیادہ مصروف کر کے رکھا ہوا تھا۔ سارا دن وہاں پر مزدوری کرتا تو مجھے یہ سب کچھ یاد نہ آتا، لیکن شام ہوتے ہی مجھے سب کچھ یاد آ جاتا اور میں خاموشی سے آ کر گھر میں دیکھتا تو گھر میں اچھے خاصے پکوان پکے ہوتے، میرے بچے خوشی خوشی افطاری کر رہے ہوتے۔ یہ بات مجھے بہت کھٹکتی تھی، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے بھی ان کے لیے کمانا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ جو کوئی بھی دے جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں دے کے جاتا، کہیں ایسا نہ ہو
کہ میں محنت مزدوری پہ بھی نہ جاؤں اور یہ انسان بھی ہمارے گھر آ کر ہمیں راشن نہ دیں۔ اس لیے مجھے جو کام مل رہا تھا میرے لیے غنیمت تھی۔ میں نے روزے کے ساتھ کام پہ جانا شروع کر دیا۔ واپسی پر کچھ نہ کچھ گھر کے لیے ضرور لاتا۔ اس روز بھی جب میں کام سے واپس آ رہا تھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس روز مجھے اپنے کام سے بہت جلد چھٹی مل گئی تھی اور میں پیسے کے لیے خوشی خوشی گھر کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج میں جب گھر پہ پہنچوں گا تو وقت سے پہلے ہی راشن لے کر پہنچوں گا۔ آج میرے مزدوروں کے پیسے سے ہی ہمارے گھر میں افطاری بنے گی۔ لیکن میں جیسے ہی گھر پر آیا میرے گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں ایک بار پھر سے پیچھے کی طرف پلٹا اور ایک بار پھر سے میں روڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ روڈ پر آیا ہوا تو یہاں دو لوگ کھڑے ہوئے تھے جو مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک دوسرے کے کان میں خسر پھسر کرنے لگے۔ میں نے جب ان کے قریب ہوا تو سنا وہ تو کہہ رہے تھے کہ اس کی بیوی اور بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، ہم نے آج تک نہ دیکھی تھی، لیکن میں نے سنا ہے کہ ہمارے ساتھ کے پڑوسی کے گھر میں اس کی بیٹیاں آتی ہیں، بہت خوبصورت ہیں، اور اس نے انہیں کیسے اتنی چھوٹ دے کر رکھی ہوئی ہے۔ خود تو یہ سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، نہ جانے پیچھے عورتوں خود ہی اپنے من میں جو آتا ہے وہی کرتی پھرتی ہیں۔ اس بات کا میرے کانوں میں پڑنا تھا کہ مجھے غصے نے آن گھیرا اور اب میرے ہاتھ میں پکڑے راشن کے لفافے پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اب آہستہ آہستہ میرا ذہن اس کی طرف چلے جا رہا تھا کہ میری بیوی اور میری بیٹیاں میرے پیچھے کیا گل کھلاتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہ تھا کہ جو راشن میرے گھر میں آتا وہ غلط طریقے سے تو نہیں آتا تھا؟ میں نے تو آج تک اپنے بچوں کو حرام کا ایک لقمہ تک نہیں کھلایا تھا، کیوں تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے اپنی بیوی پر بھی شبہ ہونے لگا۔ میں ایک بار پھر سے واپس آ گیا۔ ابھی میں اپنی گلی کے موڑ پر پہنچا ہی تھا کہ دوسری سمت سے آنے والی لڑکی ایک دم سے مجھ سے ٹکرا گئی۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا راشن کا پیکٹ گر پڑا۔ میں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی رانیہ تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری بیٹی تو پردہ کرنے والی تھی، بنا پردے کے حجاب کے باہر ہی نہ نکلتی تھی۔ آج یہ کیسے بنا دوپٹے کے بھاگ رہی تھی؟ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ زاروں قطار روئے چلی جا رہی تھی، بار بار پیچھے دیکھتی، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ آگے والا شخص جس سے وہ ٹکرائی ہے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ تھا، وہ تو میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں نے اسے خود سے لگایا اور پوچھا کیا ہوا، لیکن روتے ہوئے ہچکیوں کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں چلا جا رہا تھا۔ میں نے اسے پکڑ کر زمین پر پڑا ہوا اپنا ریشن کا تھیلا اٹھایا اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف نکل پڑا۔ یہاں سے گھر کا راستہ تقریباً 10 منٹ کا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر کا تالا لگا تھا۔ میں نے حیرت سے اپنے ارد گرد گھر کے دروازے کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کو لے کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ میری بیوی سامنے ہی کھڑی تھی، مجھے دیکھ کر کافی متذبذب سی ہو گئی اور کہنے لگی آج آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے ہیں؟ میں نے اسے کوئی بات نہ کی اور اپنی بیٹی کو چارپائی پر بٹھا دیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا۔ تبھی اپنی بیوی کو بولا کہ جلدی سے پانی کا گلاس لاؤ۔ میری بیوی بھی رانیہ کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا سی گئی تھی۔ جلدی سے پانی کا گھونٹ لے کر آئی اور اسے تھما دینا۔ جب اس نے پانی کا گھونٹ بھرا پھر اس کے بعد اس کی آنکھوں میں کچھ کمی آئی اور اس کی کپکپاہٹ بھی وہیں کچھ کمی آ گئی۔ میں نے ایک بار پھر سے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ عجیب و غریب سا وحشی انسان تھا۔ مجھے اگر بابا جان نہ ہوتے تو شاید وہ کھا جاتا۔ یہ بات سننا تھی کہ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج تو تم مجھے سچ بتا ہی دو، میرے جانے کے بعد تم لوگ کیا کرتی رہی ہو؟ رانیہ کہاں گئی تھی اور فاریہ کہاں ہے؟ تم کہاں تھی؟ گھر کا تالا کیوں لگا تھا؟ میں نے کئی سوال ایک سانس کر ڈالے تھے اور غصے سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ میرا غصہ دیکھ کر میری بیوی بھی سہم سی گئی تھی، ڈر گئی۔ میری بیٹی بھی سہمی ڈری ڈری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دوسری بیٹی ایک بار پھر سے حجاب اور برقع پہنے
دروازے سے داخل ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا، ایک بار پھر سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر اسے دھاڑے مار کر روتے ہوئے کہا، کچھ بتاؤ گی؟ تو میں بھی رو پڑا ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ایک بات تم سے چھپائی تھی، ہمیں غلط مت سمجھو، ہم نے سب کچھ نہیں کیا جو تم سمجھ رہے ہو، بات کچھ اور ہی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں نے دھاڑتے ہوئے کہا، اگر بات یہ نہیں تو بات کون سی ہے؟ مجھے بات سچ سچ بتا دو اور ابھی کے ابھی بتاؤ، میں نے غصے سے کہا۔ تبھی میری بیوی کہنے لگی کہ آپ کی مزدوری نہیں لگ رہی تھی، آپ بہت پریشان تھے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، آپ سے اگر میں پوچھتی تو آپ مجھے اس کی اجازت بالکل بھی نہ دیتے، لیکن مجھے یہی بہتر لگا اور میں نے یہی کیا۔ ہم کوئی غلط کام کاج نہیں کرتی تھی، ہم اپنے برقع پردے میں رہ کر جاتی تھیں، دوسروں کے گھروں میں کام کاج کرتی، وہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے مل جاتے اور شام کو آتے ہوئے افطاری کے لیے کچھ نہ کچھ سامان بھی مل جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ہم آپ کو نہیں بتاتے تھے کہ کہیں آپ ہمیں روک ہی نہ دیں۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں چلی جا رہی تھی، میری بیٹیوں نے بھی مجھ سے ضد کی تو میں نے ان کو بھی اجازت دے دی اور پھر اتفاق سے ہمیں 3 گھر بھی مل سے گئے تھے جن گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی نوکری پر لگوا دیا اور خود بھی الگ ہو گئی۔ یہ کچھ ہی عرصے کی بات ہے، اور نہیں تو اسی 1 مہینے کا خیال کر لیں۔ اسی 1 مہینے میں ہم اچھے طریقے سے روزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں اور اپنی عید بھی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ میری بیوی مسلسل آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس کے چہرے سے سچائی واضح ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری دونوں بیٹیاں بھی زاروں قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا پڑوس کے گھر سے کھیل کود کر ابھی آ رہا تھا، میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی ہمیں دیکھ کر ایک طرف کونے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ شاید اسے بھی اس بات کا علم تھا، لیکن اسے بتانے کی اجازت بالکل بھی نہ تھی، اس لیے وہ خاموش تھا۔ میں نے سب کے چہروں کو باری باری دیکھا، کسی نے بھی مجھے حقیقت نہ بتائی تھی۔ میں ہتھیار ڈالنے والے انداز میں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ رانیہ مجھے بتانے لگی کہ جس گھر میں وہ کام کاج کرتی تھی اس گھر میں آج وہ اکیلے کام کر رہی تھی۔ اس گھر کا مالک بڑی بری نظر کا آدمی تھا اور اس نے مجھے آج ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے مزید غصہ آنے لگا۔ میں نے ساتھ ہی ٹیبل پر پڑے گلاس کو اٹھا کر نیچے پٹخ دیا تھا اور اپنی بیوی کی طرف غصے سے دیکھنے لگا کہ وہ مجرموں کی طرح کھڑی ہوئی تھی اور میرے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، خبردار، اگر آج کے بعد تم لوگوں نے گھر سے باہر قدم بھی نکالا، میرے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی تھا کہ تم لوگ گھروں میں بیٹھو اور میں تم لوگوں کی عزت کی حفاظت کروں، تمہارے ناموس کی حفاظت کروں اور تمہارے پردے کی بھی حفاظت کروں، لیکن تم لوگوں نے خود ہی خود کو 2 کوڑی کا کر دیا ہے۔ ایک بار باہر نکلنے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا۔ آج دیکھو، اگر میں نہ ہوتا تو شاید ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا، اور اگر ایسا ویسا کچھ ہوتا بھی تو کیا تم اپنے آپ کو معاف کر سکتی ہو، یا پھر میں اپنے آپ کو معاف کر دیتا ہوں؟ میری یہ بات سن کر میری بیوی روتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ شام کا وقت ہونے والا تھا، ہمارے گھر میں ابھی تک کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ ہاں، لیکن فاریہ جس گھر میں کام کاج کرتی تھی وہاں سے کچھ سالن روٹی لے کر آ گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں راشن کا تھیلا تھا، آج میں نے ساتھ ہی کچھ پھل بھی لیے تھے۔ میری بیوی روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں، سمجھتی ہوں کہ یہ کام غلط کیا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے، بنا کسی چیز کو جانے، بس اپنی بیٹیوں سمیت لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی۔ میں یہ نہیں جانتی کہ باہر کی دنیا ہماری دنیا سے بہت مختلف ہے۔ ہماری بیٹیوں کے لیے درندے باہر منہ پھاڑے موجود ہیں۔ مجھے معاف کر دو، لیکن میں تھا کہ غصہ میرے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ ایک تو سارا دن روزے کے ساتھ تپتی دھوپ میں اتنی جھلستی ہوئی گرمی میں کام کاج کرتا رہا تھا، اور پھر گھر آ کر یہ سب کچھ دیکھنا پڑا۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ وہ جو نئے نئے پکوان ہوا کرتے تھے وہ ہمارے گھر میں نہیں بنتے تھے، وہ انہی گھروں سے لاتی تھی۔
جن گھروں میں وہ کام کاج کرتی۔ اب میں یہ بھی جان چکا تھا کہ میری بیٹی رانیہ کے چہرے پر مسکان کیوں نہ ہوتی تھی۔ وہ جس گھر میں کام کاج کرتی تھی وہاں کے لوگ بہت زیادہ خراب تھے۔ وہاں کا ایک مرد جس نے اسے کام کے لیے رکھا ہوا تھا، اس کی بیوی آج میکے کو گئی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے گھر میں رانیہ اکیلی تھی۔ اس نے رانیہ کے ساتھ غلط کرنے کی سوچی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر باہر کو بھاگ آئی تھی اور سامنے مجھ سے ٹکرا گئی تھی۔ میں نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک مرد کو دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، وہ ایک بار پھر سے پیچھے بھاگا اور گلی گلی مڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا تھا۔ میں نے سختی سے اب اپنی بیوی اور بیٹیوں کو منع کر دیا تھا کہ کہیں بھی کام کرنے کی۔ میں نے ان سے کہا کہ جو بھی میں کما کر لاتا ہوں اس پر صبر و شکر کے ساتھ کھا پی لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں اس کا قرض بہت بڑا چکانا پڑے۔ میری یہ بات سن کر میری بیٹیاں اور میری بیوی سمجھ گئی تھیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، اور میں نے اپنے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا۔ میری بیوی بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ اب میری بیوی اور میری بیٹیوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جائیں گی اور اپنے پردے کا بھی خاص خیال رکھیں گی۔ جو میں کما کر لاؤں گا اسی پر شکر صبر و شکر ادا کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہے جو صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس روز خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ افطاری کے وقت ہی ہمارے دروازے پر کسی نے دستک دے ڈالی۔ میں نے خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے آواز دی تو کسی نے کہا کہ ذرا باہر کو آ جائیے گا۔ جب میں باہر گیا تو باہر میرے مالک کھڑے تھے، جن کے پاس میں کام کاج کیا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک راشن کا تھیلا پکڑا ہوا تھا اور کچھ پیسے میرے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگے، یہ تمہاری عید ہے اور کل سے تم کام پر مت آنا۔ یہ کچھ پیسے ہیں جو تمہارے بچوں کے لیے عید کے کپڑے ہو جائیں گے، اور یہ راشن ہے، تمہارا یہ مہینہ اور تمہاری عید اچھے طریقے سے گزر جائے گی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کے ہاتھ سے وہ تھیلا لیا، اور پیسوں کے لیے میں نے اس سے کہا کہ اس کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تمہارے گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں، مجھے تم معاف کر دینا۔ اتنے دن میں تم سے کام کاج کرواتا رہا۔ یہ کہہ کر وہ واپس کو چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کمی نہیں ہے جو دلوں میں رحم رکھتے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا اور اپنے گھر چلا گیا۔ یہ عید ہماری بہت اچھے طریقے سے گزری تھی۔ یہ پچھلی عید سے بہت بہتر تھی، کیونکہ اس عید پر میرے بچوں کے لیے عید کے کپڑے بھی تھے اور ہمارے گھروں میں راشن بھی موجود تھا۔ رمضان بھی بہت اچھے طریقے سے گزرا تھا۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے اب بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد ہی اچھا روزگار عطا فرمائے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھلا پلا سکوں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔